بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہماری فیملی کوئی بہت بڑی نہیں تھی۔ میں، میری بہن، امی اور ابو تھے۔ ابو کی اپنی کپڑوں کی چھوٹی موٹی دکان تھی اور فیملی زیادہ بڑی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا گھرانہ خوشحال تھا۔ ابو اور امی ہم دونوں سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ ہم ان کی کل کائنات تھے۔ انہوں نے ہمیں بہترین اسکول میں تعلیم دلوائی تھی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن میری عادات بہت خراب ہو رہی تھیں۔ اس کی وجہ شاید میرے دوست تھے جو کہ مجھ سے بھی زیادہ امیر تھے۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی گھٹیا حرکت کرتے رہتے تھے۔ پہلے تو مجھے یہ سب کچھ بہت برا لگا، پھر میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ کبھی امی ابو نے ہمیں کوئی نصیحت نہیں کی۔ وہ ایک ہی نصیحت کرتے کہ دل لگا کر پڑھنا اور اچھے نمبر لے کر آنا۔ اس طرح ہمیں کھلی چھٹی مل گئی۔ امی ہمیشہ مجھے ابو سے بچا لیتی تھی۔ وہ میرے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھی۔ اگر کوئی ان کو یہ کہہ دیتا کہ تمہارا بیٹا بگڑ رہا ہے تو وہ اس پر برس پڑتی تھی۔ اس طرح میں سمجھ گیا کہ ماں کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس طرح میں کھل کر بدتمیزیاں کرنے پر اتر آیا۔ اب اسکول میں جن دوستوں سے مجھے چڑ تھی کہ وہ بہت بری باتیں کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، اور وہ جو مجھے مسجد کی کڑی کہتے تھے اب وہ مجھ سے ہر بات کہتے جو مجھے بری لگتی تھی۔ لیکن اب وہ مجھے باتیں کہاں بری لگتی تھی، میرا ان کے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ یوں میں گمراہ ہوتا گیا اور گناہوں کی دلدل میں پھنستا گیا۔ ایک بار ہمارے اسکول میں ایک پارٹی تھی۔ اس پارٹی میں یونیفارم نہیں بلکہ گھر کے نئے کپڑے پہن کر جانا تھا، اور کھانا اپنی طرف سے لے کر آنا تھا، موبائل کیمرہ وغیرہ بھی لانا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا۔ اسکول میں ہر طرف جیسے رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ احسن اور شہروز اپنے کیمرے لائے ہوئے تھے۔ ہم سب لوگ ایک جگہ چھپ کر لڑکیوں کی فوٹوز بنانے لگے۔ ہمیں کسی لڑکے نے دیکھ لیا اور کلاس ٹیچر کو بتا دیا، جس سے ہمیں بہت ڈانٹ پڑی۔ کچھ دن بعد ہماری کلاس میں سرفراز صاحب آئے جو کہ ہمیں قرأت پڑھاتے تھے۔ انہیں بھی وہ بات پتہ چل گئی تھی۔ پھر وہ نرم لہجے میں سمجھانے لگے کہ یہ بات بہت بری ہے، لیکن ہم بیزار سے بیٹھے تھے۔ تبھی سر بولے، دیکھو بیٹا، ابھی تم لوگوں کو ہماری باتیں غلط لگتی ہیں، جب تم لوگوں پر گزرے گی تو تب پتہ چلے گا۔ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے تو تم لوگوں کو کیسا لگے گا؟ احسن نے کھڑے ہو کر کہا، سر میری بہن ہے ہی نہیں۔ ماں تو ہے نا۔ سر کے کہنے پر وہ ڈٹائی سے مسکرایا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا، یہ مت سمجھنا کہ تم کسی کی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو تمہاری بہن محفوظ رہے گی۔ یہ قدرت کا انصاف ہے۔ جب تم برا کرو گے تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی ضرور برا ہوگا۔ پھر دیکھنا تمہاری غلطی تمہاری پوری زندگی میں طوفان کھڑا کر دے گی۔ ہم نے ان کی کسی بات پر دھیان نہیں کیا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو کر اپنی جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھا۔ پھر کیا تھا، ہم برے کام کرنے لگے۔ لڑکی کو دیکھتے ہی اس سے دوستی کرتے، پھر پیار میں مبتلا کرتے اور ہوٹل کے کمرے میں لے آتے جس میں احسن اور شہروز پہلے سے موجود ہوتے۔ ہم سب اس پر بھوکے بھیڑیے کی طرح جھپٹتے۔ وہ لڑکی روتی چلاتی مگر اس کی چیخیں کمرے میں دب کر رہ جاتی اور ہم لوگ مل کر انجوائے کرتے۔ ایک دن میں ایک لڑکی کو اچاڑ کر گھر پہنچا تو گھر میں ایک بھولی بھالی معصوم لڑکی کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں امی سے کچھ پوچھتا، امی نے کہا، جاؤ شازیہ بیٹی، یہ تمہارا بڑا بھائی عدیل ہے۔ عدیل نے دیکھا بھولی بھالی حسینہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئی اور کہنے لگے، سلام بھیا۔ اس نے سر جھکایا تاکہ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، لیکن میں نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھر دیا، جس کا اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ وہ شرماتی مسکراتی تھوڑی دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی امی بولی، بیٹا یہ شازیہ ہے، یہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی اور تم اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہی سمجھنا۔ امی نے کہا، اور شازیہ آج سے یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، تم بھی اس پر اپنا حق جتانا۔ ایمن نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، شازیہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لڑکی لگتی تھی، بھولی بھالی تھی، لیکن وہ غضب کی خوبصورت اور حسین تھی۔
شازیہ امی کے دور پر ایک رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ امی اور شازیہ کی ماں بہت اچھی دوست تھی۔ شازیہ کے دو بھائی تھے۔ اس کے والدین وفات پا چکے تھے۔ دونوں بھائی شادی شدہ تھے اور اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے۔ دونوں اپنی بیویوں میں مست تھے اور اس کی بھابیاں اس سے خار کھاتی تھیں۔ آئے دن اس سے جھگڑا کرتی تھی، اس لیے وہ امی کے ساتھ آ گئی تھی۔ امی ویسے بھی اس بات سے واقف تھی، وہ اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی اور یوں معصوم سی بھولی بھالی شازیہ بے فکر ہو کر اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی۔ شازیہ کو جو کام بتایا جاتا ڈٹ کر وہ کام کرنے لگتی اور میرے کام تو بہت ہی شوق سے کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کپڑے استری کرنے کا کہا تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ عدیل بھائی کون سے کپڑے استری کروں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا اور میرے اندر کا درندہ آہستہ آہستہ جاگنے لگا۔ وہ سفید والے کر دو، میں نے کنگا کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں عدیل بھائی، آپ یہ والے کپڑے پہنو، دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہو آپ۔ اس نے وہ کپڑے دکھاتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے زور سے اپنے گلے لگایا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی مزید پیش قدمی کرتا وہ پیچھے ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی کچھ نہیں بھیا، میں سوچ رہی تھی کہ اتنا پیار تو کبھی میرے سگے بھائیوں نے بھی آج تک نہیں کیا جتنا آپ کرتے ہیں۔ اس نے آنسو صاف کیے اور باہر نکل گئی اور میں شیطانی ہنسی ہنستا ہوا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ سبزہ تو گھر میں ہی موجود ہے، ایک دم نرم اور فریش۔ یہ سوچ کر میں ہنسنے لگا اور مجھے بہت زیادہ شیطانی خیال آ رہے تھے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بھولی بھالی لڑکی مجھے بھائی مانتی ہے، اور وہ تو اتنی معصوم ہے کہ میری ہر بات کو برا سمجھتی ہی نہیں، بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ میں بھائی ہونے کے ناطے اسے گلے لگاتا ہوں۔ پھر کچھ دن بعد سب گھر والوں کو محلے میں کسی کی شادی میں جانا تھا۔ شازیہ نے جانے سے انکار کر دیا اور میں نے بھی موقع غنیمت جان کر انکار کر دیا کہ اتنا اچھا موقع پھر نہیں آ سکتا۔ سارے افراد جا چکے تھے۔ میں نہانے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر تک پانی بہاتا رہا، پھر میں نے شازیہ کو آواز دی۔ وہ سمجھی کہ شاید میں کپڑے مانگ رہا ہوں۔ وہ پہلے بھی اکثر مجھے کپڑے دینے آیا کرتی تھی۔ وہ کپڑے لے کر آئی تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ بھیا کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں میری کلائی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور مجھے کپڑے دے کر واپس چلی گئی۔ میں نے شلوار پہنی اور باہر نکل آیا۔ شازیہ اندر اپنے کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔ میرے اندر کا درندہ پوری طرح جاگنے لگا۔ جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو شازیہ نے بوکھلا کر دوپٹہ آگے کیا۔ کہنے لگی سوری بھیا، میں نے کنڈی نہیں لگائی، آپ باہر جائیں میں بھی آتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھیا؟ بہنوں سے بھی ایسا مذاق کرتے ہیں کیا؟ وہ روحانسی سی ہو کر بولی تھی، لیکن میں بے پرواہ آگے بڑھا۔ مجھے اپنے قریب آنے دو، میں نے مسکرا کر کہا تھا۔ بھیا آپ بہن بھائی جیسے پاکیزہ رشتے کی توہین کر رہے ہیں۔ وہ دو قدم پیچھے ہٹی۔ دیکھو شازیہ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں ایک دم آگے بڑھا اور اس کو پکڑ لیا۔ بھیا مجھے چھوڑیں، خدا کا واسطہ۔ عدیل مجھے چھوڑ دو، خدا کے قہر سے ڈرو، تمہاری بھی بہن ہے۔ یا اللہ! وہ روتی رہی لیکن میں نے اپنا کام پورا کیا۔ پھر اسے اسی حالت میں چھوڑ کر میں باہر نکل گیا۔ جب سب لوگ شادی سے واپس لوٹے تو اسے اس حالت میں دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی نے بھاگ کر اسے کپڑوں سے ڈھانپا اور پھر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس نے امی سے پوچھا تو اس نے میرا نام لیا اور میں صاف مکر گیا۔ میں نے کہا جب آپ لوگ گھر سے گئے تھے تو میں گھر سے چلا گیا تھا۔ جب میں واپس لوٹا تو میں نے ایک آدمی کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب شازیہ نے میری طرف اشارہ کیا تو میری امی سخت طیش میں آ گئی اور اسے برا بھلا کہنے لگی کہ میں نے تجھے گھر میں پناہ دی اور تو نے میرے ہی بیٹے کو پھنسانا چاہا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم کتنی بری لڑکی ہو، اس لیے تو تمہیں تمہارے بھائیوں نے بھی نکال دیا۔ وہ روتی رہی، صفائی دیتی رہی، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ کسی نے بھی اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھتا اور مسکراتا رہا، یہاں تک کہ امی نے اسے گھر سے بے دخل کر دیا۔ تبھی میں بھی باہر نکل آیا۔ دیکھو شازیہ، میں نے کہا تھا نا کہ کسی کو مت بتانا۔ اب دیکھا تمہارا کیا حال ہو گیا ہے۔ اب تم کہاں جاؤ گی؟ اگر تم میری بات مانو تو میں تمہیں اس گھر میں واپس لے جا سکتا ہوں۔
میں نے گھٹیا پن کی حد کر دی تھی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہا، گھٹیا انسان، تم نے میری عزت سے کھیلا ہے، دیکھنا کل میرا بدلہ کوئی تم سے ضرور لے گا۔ اس دنیا میں کسی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، لیکن اوپر والا ضرور انصاف کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے گھر گئی۔ کیسے گئی، انہوں نے وہاں رکھا یا نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن وہاں بھی اس کی کہانی سننے کے بعد بھابھیوں نے اسے ہی غلط کہا اور اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس نے ہر وہ دروازہ کھٹکھٹایا وہ جو جانتی تھی، لیکن سب نے اسے باہر کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح گلی گلی نکڑ نکڑ پھرتی رہی۔ کہیں اس نے کچھ مردوں کو کھڑے دیکھا اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ عدیل کے بعد اس کا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ وہ سمجھی کہ وہ مرد جو اس کا جسم نوچنے کے لیے کھڑے ہیں، وہ سب یہی کچھ کریں گے۔ بھاگتے بھاگتے وہ کسی چیز سے ٹکرائی اور اچھل کر سڑک پر جا گری۔ وہاں سے آتے ٹرک سے اس کی جسم کی دھجیاں اڑ گئی تھیں۔ اس کے مرنے کا قصہ جب ہوا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ کسی نے مجھ پر کیس نہیں کیا۔ کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ معصوم لڑکی کس چیز سے ٹکرائی تھی۔ وہ میری بائک تھی، اور وہ بھی میں نے جان بوجھ کر کیا تاکہ کوئی مجھ پر کیس نہ کر سکے۔ میں نے اس لڑکی کا قصہ ختم کر دیا اور میں تھوڑی دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے اپنی آخری سانسیں لے لی تب میں نے سکون کی سانس لی اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اب ہمارے گھر میں شازیہ کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کبھی ہمارے گھر کا حصہ تھی ہی نہیں۔ ابو اور امی اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور میں اپنے کاموں کو پھر سے کرنے لگا۔ اس واقعے کو سال گزر گیا۔ ایک دن مظہر شازیہ کا بھائی اس سے ملنے آیا۔ ہم حیران ہوئے کہ انہیں شازیہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں، حالانکہ شازیہ تو اب ہمارے گھر میں نہیں تھی۔ امی نے اسے سارا واقعہ بتایا تو وہ یکدم طیش میں آ گیا، لیکن امی نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی ناہید کو اپنے پاس بلایا اور اس سے شازیہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ یہاں نہیں آئی تھی۔ جب مظہر نے اسے ڈانٹا تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ مظہر اپنی بیوی سے بہت ناراض ہوا، لیکن اب کیا فائدہ تھا، وہ معصوم تو اس دنیا سے جا چکی تھی، اور وہ بھی بدکار کا نام پا کر۔ پھر 4-5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ میری بہن ایمن جوان ہو چکی تھی۔ اس عرصے میں ایمن کا رشتہ آیا جو کہ ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ امی نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ پھر ہر روز شاپنگ ہونے لگی۔ ایمن کا سارا جہیز اکٹھا ہو چکا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، آخر میری بہن کی شادی تھی۔ اور جہاں تک شازیہ کا قصہ تھا، میں بالکل بھی شرمندہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے شازیہ جیسی کئی لڑکیوں کو جانا تھا اور مجھے کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ غلط کرتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اب تو میری بہن کی شادی بھی ہو رہی تھی، یہ سوچ کر ہی میں بہت پرسکون تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کے آگے دیر ہے اندھیر نہیں۔ اسی طرح ایمن کو مائیوں میں بٹھا دیا گیا اور امی ابو بازار فرنیچر کا سامان دیکھنے چلے گئے۔ میں ایمن کے پاس آیا اور کہا کہ تم کھانا مت بناؤ، میں ہوٹل سے لے کر آتا ہوں۔ میں مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہوٹل ہمارے گھر سے تھوڑی ہی دور تھا، اس لیے کھانا لیتے ہوئے مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ جب میں کھانا لے کر واپس آیا تو میں نے اپنے کمرے کے سامنے لوگوں کا ہجوم دیکھا جنہوں نے ہاتھوں میں موبائل لے رکھے تھے۔ میں بھیڑ کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا تو ساکت رہ گیا۔ صحن میں میری بہن برہنہ حالت میں پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ویسے ہی جس طرح میں شازیہ کو چھوڑ کر گیا تھا۔ میں کام پر رہ گیا۔ لوگ کھڑے ہو کر اس کی تصویریں بنا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اس پر کپڑا ڈالا، اسے اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ امی ابو بھی آ گئے، وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ کر رونے لگے۔ مجھے شازیہ یاد آنے لگی جو مجھے بھیا کہتی تھی، اور ہر وہ لڑکی یاد آنے لگی جو مجھے میری بہن کا واسطہ دیا کرتی تھی۔ آج مجھے پتہ چلا کہ جب اپنی بہن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا، تو ایک آدمی نے کہا اختر نے۔ میں شدید غصے میں اس کے گھر کی طرف دوڑا۔ وہ اپنے گھر میں کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا گلا دبا کر اس کی جان لے لی۔ اسی اثنا میں کسی نے پولیس کو فون کر دیا اور وہ آ کر مجھے پکڑ کر لے گئی۔ اس کے بعد مجھے عدالت میں لے جایا گیا۔
جس میں نے اپنے سارے اگلے پچھلے گناہ قبول کیے۔ اس شازیہ سے میں نے زبردستی کی تھی، یہ بھی میں نے بتا دیا۔ امی ابو سینہ تھام کر رہ گئے اور مظہر اور اظہر کی بیویاں شرمندہ سی نظریں چرا گئیں۔ میں نے سارے گناہ قبول کر لیے تھے، اس لیے عدالت سے مجھے عمر بھر کی قید ہو گئی۔ آج مجھے جیل میں بیٹھے ہوئے کافی سال ہو چکے ہیں، اس سب کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کر ڈالی۔ شازیہ صحیح کہتی تھی کہ قدرت ضرور انصاف کرے گی، اور وہ ٹھیک کہتی تھی، آج قدرت نے انصاف کر دیا تھا۔ یہی میری سزا ہے یا مجھے والدین کی خدمت کرنی چاہیے تھی؟ میں جیل میں آ گیا تھا میری بہن کی۔ میرے کرموں کی وجہ سے شادی ٹوٹ گئی تھی۔ اگر میں شادی کر لیتا اور ایک عزت دار زندگی گزارتا تو میری بہن کا گھر بھی بس جاتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ شازیہ ہر روز میرے خواب میں آتی اور مجھے کہتی ہے، عدیل تمہیں ضرور سزا ملے گی۔ اور جب مجھے سزا ملی تو وہ ایک دن مسکراتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا، عدیل دیکھو، کسی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، لیکن قدرت کا انصاف دیکھو، اس نے کیسا انتقام لیا میرا۔ اتنے عرصے میں عدیل کی ماں صرف 2 بار ہی اس سے ملنے آئی تھی، وہ ماں جو اس کے لیے ساری دنیا سے لڑنے کو تیار تھی۔ آج وہ اس کی وجہ سے اپنے خاندان سے کٹ کر رہنے لگی تھی۔ پہلی ملاقات پر اماں نے کہا تھا، عدیل مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں نے تجھ جیسے بیٹے کو جنم دیا تھا، اور دراصل غلطی میری ہی ہے۔ میں نے اگر تجھے شروع سے ہی لڑکیوں کی عزت کرنا سکھائی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میری بہن ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی، اور یہی حال میرے والدین کا بھی ہے۔ گلی سے گزرتے ہوئے بھی انہیں بہت ذلت اٹھانا پڑتی ہے۔ یہ تو وہی جانتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے، انسان جو کچھ بھی کرے، بالخصوص برائی، تو اس سے پہلے اپنا انجام سوچ لیتی ہے، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔